نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10 أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو اور دینی مانی بھائیو، گزشتہ مجلس میں نے مال کے بارے میں کچھ بات کی تھی. اللہ کے راستے میں خرچ کے متعلق کچھ ہدایات، کچھ رہبری قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائی تھی. وقت کم رہتا ہے اس لیے بات مکمل نہیں ہوئی تھی. میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھانجے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقہ یا زکوٰۃ یا اس طرح کا کوئی مال تھا، اس کو ایک غریب صحابی، بزرگ صحابی کے پاس اس مال کو لے کر بھیجا اور بتایا تھا میں نے کہ نہ سلام کرنا، نہ دعا کی درخواست کرنا، نہ ان کی ملاقات کرنا، نہ ہاتھ میں دینا. گزشتہ یہ واقعہ میں نے مختصراً بتایا تھا. اس کے بعد حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مال لے کر اس صحابی کے ہاتھ میں بھی نہیں دیا، ان کو سلام بھی نہیں کیا اور ان کو دعا کے لیے بھی نہیں کہا. ان کے دل میں بات کھٹک رہی تھی کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسا کرنے کو کیوں کہا. بھائی ہم کسی کو ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، دعا کی درخواست کرتے ہیں، پیسہ ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، طریقہ تو یہی ہے. لیکن اس واقعے کو حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یوٹیوب پر یہ ویڈیو موجود ہے، فرما رہے ہیں کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے سلام کے لیے کیوں منع کیا تھا، تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ سلام کے لیے اس لیے منع کیا تھا کہ آپ جب کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس میں تو جیسے میں کسی کو سلام کرتا ہوں تو کہتا ہوں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ اور تم پر رحمت ہو، وبرکاتہ اور تم پر اللہ کی جانب سے برکتیں نازل ہو. اور ریٹرن میں وہ کیا کرے گا، اس کا جواب دے گا نا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نہیں چاہتی ہوں کہ میں ایک طرف سے اپنا فریضہ جو مجھ پر ہے، زکوٰۃ کا مال ہے، صدقہ واجبہ کا مال ہے، نفلی مال ہے، میں اس کو کسی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی صحابی کو دے رہی ہوں اور عوض میں، بدلے میں، اس کے مقابلے میں کچھ دعا لے لوں، سلام لے لوں، یہ میں نہیں چاہتی. یہ کہتے ہیں تقویٰ اور دل کا اخلاص ہے کہ ہم جب بھی کچھ دیتے ہیں تو ریٹرن دعا کر جو، دعا میں یاد رکھ جو، اس طرح کہتے ہیں. لیکن ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیں یہ سبق دے رہی ہیں کہ جس موقع پر جو فریضہ، جیسے آپ پر ابھی جمعہ پڑھنے والے ہیں، جمعہ فرض ہے،
تو آپ تو یوں نہیں کہتے ہیں کہ جمعہ آپ میری پڑھ لو، بلکہ آپ پر جمعہ خود اپنی ذات پر فرض ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہیں، صدقہ واجبہ ہے، وہ اپنی ذات پر فرض ہے۔ اس فریضے کو ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اس مالی صدقے کو، اس زکوٰۃ کو ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری۔ تو وہ فرض ادا ہو جائے، جیسے آپ جمعہ پڑھ لیں، کسی کی ملاقات کریں اور کہیں کہ آپ شکریہ، اس کا شکریہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تیرا شکریہ کہ تو نے اپنا فریضہ مجھ پر سے اچھی طرح ادا کروا دیا۔ تو جیسے ہم جمعہ کی نماز کو فرض سمجھ کر ادا کر لیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ مجھ پر ضروری تھا، اسی طرح ماں عائشہ یہ سبق دیتی ہیں کہ ہم جب کسی کو زکوٰۃ، صدقہ واجبہ کے مال دیتے ہیں، اس موقع سے میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ جو فرض اللہ نے، ماں عائشہ سبق دے رہی کہ مجھ پر فرض کیا تھا کہ زکوٰۃ دینی ہے، تو فرض مجھ پر ہے، میں ڈھونڈوں اس شخص کو کہ کون اس کا حقدار ہے، اس کے بعد اس کو دے دوں۔ اب اس میں جو 3 شرطیں ہیں یہ ایسی نہیں ہیں کہ اگر آپ کسی کو ہاتھ میں دیں گے تو بہت بڑا گناہ ہوگا، آپ کسی کو سلام کرنے کو کہیں گے کہ پیسے بھی دے رہے ہیں اور سلام بھی کر رہے ہیں تو گناہ ہوگا، یا یہ کر رہے ہیں کہ دعا کر جو اس طرح کہیں گے تو گناہ ہوگا، یہ نہیں سمجھانا چاہتا۔ ایسا تو ہوتا ہی، ہمارے اسی طرح ہوتا ہے، سلام بھی کر رہے ہیں، دعا کی درخواست بھی کر رہے ہیں، لیکن ماں عائشہ اس کے اپوزٹ میں سمجھا رہی ہے ہم کو کہ اصل صدقہ، اصل زکوٰۃ جو ہیں وہ اس طرح ہیں کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے، سامنے والے زکوٰۃ لینے والا حقدار جو ہے اس کی طرف پہنچ بھی جائے، اور آپ کا فریضہ اللہ جانے بندہ جانے، یہ مطلب ہے۔ تو ماں عائشہ نے جو ہے یہ عمل کر کے بتایا کہ آپ جو ہے سلام بھی نہ کریں، ان سے دعا کے لیے بھی نہ کہیں، اور جو ہے وہ مال ان کے ہاتھ میں بھی نہ دیں۔ یہ کون سا عمل ہے؟ بھائی یہ عمل مستحب ہے، بہت اچھا ہے۔ جیسے بھائی یہ میں پہن کر آیا ہوں تو اس میں بھی میری نماز ہو جاتی ہے، اور مردوں کا سطر چھپانا، مرد جو سطر چھپاتا ہے یہ گھٹی سے لے کر یہ گھٹنے تک ہے۔ آپ سمجھو کہ میرے پاس کپڑے ہی نہیں ہے، اتنی غربت ہے کہ کپڑے ہی نہیں رہے، ہو سکتا ہے کسی ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں کپڑے ہی نہیں، نماز تو مجھ پر آ گئی، اب کیا کرنا ہے؟ ایسی مجبوری کی حالت میں میرے پاس صرف ایک بڑا چڈا ہے کہ یہاں سے پہنا یہاں تک ہے، اور جسم پر کوئی لباس نہیں، تو سطر تو میرا ڈھکا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آداب اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے مقابل نہیں، اچھا نہیں ہے، یہ انسانیت کے ناطے اچھا نہیں ہے، آداب کے خلاف ہے۔ تو میں یہ سمجھانا، یہ مثال اس لیے دی تاکہ ماں عائشہ کا عمل آپ کو سمجھاؤں کہ ایسا نہیں کہ کوئی سلام کر کے دے، کوئی دعا کرنے کو کہے، کوئی ہاتھ میں دے۔ تو فلاں مولانا نے منبر پر بیٹھ کر کہا تھا کہ یہ عمل اس طرح نہیں، روک نہ دیں آپ اس کو، بلکہ سمجھا، یہ خود ہمیں سمجھنے کی ضرورت کہ آداب کیا ہے، ادب کا تقاضا کیا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر میں یہاں بیٹھ کر زکریا کو، زکریا یہ زکوٰۃ کا مال ہے، پہلے تو زکوٰۃ سنتے ہی اس کے دل میں جو ہے کہ کب تک میں زکوٰۃ لیتا رہوں گا، اس کے دل میں یہ خیال آئے گا۔ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ میں خود زکوٰۃ دینے والا تھا، کون نہیں چاہتا کہ میں مالدار بن کر خود زکوٰۃ دوں۔ پہلا ہی جو مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، حالانکہ تمام علماء کا متفق یہ جو ہے مسئلہ ہے، اور اس بات پر متفق ہیں کہ آپ جیسے میں یہاں سے 1000 روپے نکال کر اس زکریا کو دوں، یہ مال میرا 1000 روپیہ زکوٰۃ کا ہے، میرے دل کو معلوم ہے اور میرا اللہ جانتا ہے میری نیت کو، لیکن اس زکریا کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ جو ہے زکوٰۃ کا ہے، بلکہ آپ اسے یوں کہیں یہ ہدیہ ہے میری طرف سے۔ ہمارے یہاں یہ رواج نہیں، بلکہ خصوصاً یہ رواج ہے کہ زکوٰۃ کا دے رہے تھے، اسپیشل اس کو کہہ رہے زکوٰۃ مجھے، زکوٰۃ میں۔ ارے بھائی کیوں بول رہے ہو؟ یہ میں عمل بتا رہا ہوں، ماں عائشہ ہماری ماں ہیں، ان کا عمل، یعنی آپ نہ بولے ایسا، سامنے والا بھی نہیں چاہتا ہے کہ وہ زکوٰۃ میں وہ مستحق ہے اس لیے لے رہا ہے، صدقہ واجبہ وہ اس لیے لے رہا ہے کہ وہ مستحق ہے، غریب ہے، اللہ نے کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا، اللہ کا نظام ہے، اللہ چاہتا ہے جس کو امیر بنا دے، اللہ چاہے کسی کو غریب بنا دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو میرے سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم جو ہے ایسا ہی سمجھتے ہیں، اور اسی طرح کا عمل بھی ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ آپ کا دل اور آپ کا اللہ جانتا ہے، آپ جو ہے ہدیہ کہہ کر دے دے،
لیکن آپ اتنا ضرور کریں کہ جس وقت آپ صدقہ واجب صدقہ جو اپنی منت اتار کر، آپ منت اتار رہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں فلاں چیز میں کامیاب ہو جاؤں، میرا کاروبار چل جائے، میرے رزق میں برکت ہو جائے، یا فلاں کام اٹکا ہوا ہے وہ ہو جائے، جب وہ ہو جائے اس کے بعد اس منت کا جتنا صدقہ، جو چیز آپ نے مانی ہے اس کو آپ جو مستحق ہے اس کو دینا ہے۔ جس مستحق کو آپ دے رہے ہیں اس میں اچھی طرح، جیسے ہم کسی چیز کو پیور تلاش کرتے ہیں، اسی طرح پیور مستحق کو تلاش کر کے دیں، پیور مستحق کو تلاش کر دے دیں۔ اب اس میں بھی یہ مسئلہ ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی کہا تھا کہ یہاں ویڈیو ہو رہا تھا تو اس پر جو ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے مناسب نہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ مناسب نہیں ہے۔ آپ اگر حقیقتاً اس کو ثبوت چاہتے ہیں تو اس طرح ویڈیو لے کے جو ہے سامنے والے کو بھی پہنچ جائے، یا اتنا اعتبار ہے کہ سامنے والے جس کو آپ نے رقم بھیجی ہے یا وہ مال بھیجا ہے وہ اس کی نگرانی کر کے خود گواہی دے دے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جتنے لوگ آئے تھے وہ مستحقین حضرات تھے اور ان کو آپ کا مال جو ہے وہ واقعتاً صحیح معنوں میں پہنچ گیا ہے۔ اگر اتنا معتبر آدمی ہے تو کافی ہے، ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر ٹھیک ہے کسی حد تک مجبوری ہے اس کو سامنے بتانا ہے تو وہ بھی اس طرح ہو کہ کسی کی عزت نفس پر حملہ نہ ہو، سر عام یوں کھڑا کر کے دینا آپ کیا مناسب سمجھتے ہیں؟ آپ خود بتائیے، مناسب نہیں ہے۔ یہ جو ہے کسی کی عزت، میں خود بتاؤں آپ کو، منبر رسول پر بیٹھ کر بتاتا ہوں، مجھے ہی معلوم نہیں تھا کہ گاؤں میں کتنے مستحق ہیں، لیکن جس وقت میں 2 مرتبہ ایسا ہوا، دونوں رمضان میں نے دیکھا کہ وہ پوری لائن کھڑی رہتی، اس میں مستورات بھی بیچاری آتی۔ آپ خود بتائیے جن مستورات کو پردہ کرنے کا حکم ہے وہ مستورات جب یہاں کھڑی ہوگی، وہ مرد حضرات کھڑے ہو، اب میرے سامنے وہ منظر آ گیا کہ جو ہے یہ بیچارے غریب ہیں، میں بھی خود اس میں شامل ہوں، یہ بیچارے غریب ہیں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو یہ اللہ کا دربار جو ہے وہ اسی لیے سجایا گیا، یہ اللہ کا دربار جو ہے یہاں فقیری امیری کی کوئی فرق نہیں ہے، یہاں بادشاہ بھی ہے فقیر بھی ہے، یہ اسی لیے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے دلوں میں محبت ہو، ایک ساتھ ہم مل کر رہیں، اس کے لیے کہا گیا کہ صفیں سیدھی کرو۔ پہلے ہمارے یہاں بورڈ لگتے تھے، بعض جگہ ابھی بھی لگے رہتے ہیں یہاں اس طرف کہ صفیں سیدھی کرو نماز صحیح ہوگی، اس طرح آپ کہیں پڑھا ہوگا آپ نے، تو حدیث شریف میں بھی ہے کہ سووا صفوفکم، ہماری صفیں سیدھی ہو تاکہ جو ہے نماز ہماری صحیح ہو، اور اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ہمارے اندر ایکتا پیدا ہوگی، سم پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، حدیث شریف میں ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں مصلی پر کھڑے ہوتے تھے، اس کے بعد ان کے ہاتھ میں جو ہے ایک چھڑی جیسی ہوتی تھی اور بیچ میں جہاں خلا ہوتی ان کو یوں گودا مارتے اور کہتے سیدھے کھڑے رہو۔ اب بعضوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ جو صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بڑی کا اینڈ ہے، یہ جو اس کا اینڈ ہے وہاں پر یہ ہمارا پیچھے کا حصہ ہونا چاہیے اس جگہ کو، لیکن جو ہے وہ مکمل اس طرح کھڑے رہتے ہیں کہ جیسے یہاں سمجھو آپ کہ یہ اینڈ ہے تو اس طرح کھڑا رہنا اس طریقے سے۔ اب بعض لوگ یوں رہتے اور آگے کا حصہ ملا رہے ہیں، آگے کا حصہ نہیں ملانا ہے، پیچھے کا حصہ صحیح رکھنا ہے تاکہ صفیں جتنی صحیح ہوگی اتنی ہمارے دلوں کی خلا کم ہوگی۔ حدیث شریف میں اور نبی نے جو بات کہہ دی ہے وہ یقیناً صحیح ہے، تو یہ چیز ہے کہ اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا اس پر یہ بھی ہے کہ اب جب مستحق لوگوں کی بات آتی ہے تو اس میں بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی وہ غیبت کر رہا تھا، حالانکہ اس کا نام لے کر یہ بات بتا رہا تھا۔ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ کسی کو تانا دینا میرا مقصود نہیں ہے، اور آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں نام ہی نہیں لے رہا ہوں۔ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ اس گاؤں کا امام ہوں اور اس گاؤں کا درد ہے، میں بہت درد دل سے کہتا ہوں، اس لیے نہیں کہتا کہ آپ لوگوں کو خبر ہو کہ مولانا یہاں بیٹھ کر نیوز دے رہے ہیں، نیوز دینا مقصود نہیں، ورنہ وہ تو مجھ سے پہلے آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ میرا مقصد ہے یہاں کہ وہ باتیں جن میں خرابی ہیں شریعت کی لائن سے اس کو صحیح کر کے جو ہے ٹھیپا لگا کر صحیح کر دے تاکہ اس کے اندر اصلاح ہو جائے۔ اس میں ایک دو باتیں ہیں پھر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی وہ آ کر کہنے لگا کہ مول صاحب انو گھر بھی بو ہارو کمائے میں گاڑی بھی گھرے سے، اچھی طرح گھومتا پھرتا آدمی ہے، پھر بھی جو ہے وہ یہاں لائن میں کھڑے ہو کر زکات کا وہ کیٹ لے رہا ہے۔ آپ نہیں جانتے اس کو، آپ کہیں گے اس کے گھریلو حالات کیا ہے، آپ نہیں جانتے۔ کس کو شوق ہے کہ وہ زکات کا مال اپنے اوپر تھام لے؟ وہ جانے اور اللہ جانے، پہلا مسئلہ تو یہ ہے۔ لیکن
وہ آدمی جو مجھے آ کر کہہ رہا تھا اس نے ایک مزید یہ شرط لگائی تھی جو مجھ پر بھی اب لاگو پڑتی ہے. اس نے کہا مول صاحب اینا گھر تو فور ویل بھی چاہے, اس لیے مجھے بار بار کھٹک رہا مول صاحب اینا گھر تو فور ویل بھی چاہے, فور ویل میں فرق ہے. اب میرے پاس جو فور ویل آئی ہے نا وہ میرے والدہ کی طرف سے آئی ہے. میرے اتنی اوقات نہیں ہے, یہاں کے ذمہ داران جانتے میرا ہدیہ کتنا ہے اور وہ کتنا کماتا ہے. اور کچھ گاؤں میں 2-4 حضرات ایسے ہیں جن کی طرف سے مالی تعاون ہوا ہے, اس کی وجہ سے آئی ہے, بلکہ میری حیثیت نہیں. اور اگر مزید جاننا چاہتے ہیں سیکنڈ ہینڈ گاڑی ہے, مرتضی بھائی اور ساجد بھائی اس طرح لوگ جانتے ہیں, اب تو 60-70 ہزار میں ہی مل جاتی ہے. میں جب اس فیلڈ میں پڑھا ہوں تب پتا چلا کہ وہ فور ویل خریدنا کوئی بڑی بات نہیں, 60-70 ہزار میں آپ آرام سے فور ویل خرید سکتے ہیں. اور اچھی کنڈیشن میں چاہیے تو 1,00,000-1.25 اور جو ہے 2-3 لاکھ پر چلے جائے تو آرام سے مل سکتی. اچھا میرا بتانے کا مقصد یہ ہے اس میں فور ویل سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں, اور یہ نہیں ہے کہ میں اس طرح کہوں گا کہ میرا جو وہ مال آتا تھا وہ ٹوٹ جائے گا, اس کا کوئی ٹینشن نہیں. اللہ رزق دیتا ہے, اللہ کی قسم اس منبر پہ اس لیے بیٹھ کر کہتا ہوں کہ جو بات میرے اوپر بھی آئے وہ بھی لائق ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ مولوی اپنا راستہ نکال لیتا ہے اور تمہارے اوپر بھی صرف حملے کرتا ہے, یہ نہیں. اچھا میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے ایک آدمی ایسا سمجھو کہ میرے پاس 50 لاکھ کا بنگلہ ہے, واقعی آپ میری بات سے متفق نہ ہو تو کسی بھی عالم سے آپ پوچھ لیں, میرے پاس 50 لاکھ کا بنگلہ ہے اور 50 لاکھ کی گاڑی ہے اور سب کچھ سیٹ ہے, لیکن سمجھو کہ پورے سال میں اور ماہانہ میری تنخواہ 10 لاکھ کی, اتنی تو نہیں ہوگی نا, 10 لاکھ کی, لیکن میرا جو ہے آؤٹ گوئنگ جو چل رہا ہے, خرچہ چل رہا ہے وہ اتنا ہے کہ 11 لاکھ ہو رہا ہے. یا سمجھو کہ میرے بیوی بچے ہیں, کاروبار میں جتنے لوگ انویسٹ ہوئے ہیں ان سب کو دینا نکالنا سب ہوتا ہے, پورے مہینے میں وہ 10 لاکھ کی تنخواہ ہے, وہ اس میں سے کچھ بچتا ہی نہیں. آپ بتاؤ لوگوں کی نگاہ میں تو واقعیتاً اس کے پاس 50 لاکھ کا بنگلہ, 50 لاکھ کی گاڑی اور 10 لاکھ کی تنخواہ, اتنا سب بینک بیلنس دکھائی دینے میں تو یہ ہے, لیکن واقعیتاً وہ زکات کا مستحق ہے, کچھ بچتا ہی نہیں ہے اس کے پاس. تو یہ مطلب نہیں ہے شریعت کا کہ ایک آدمی, ہاں یہ بات ہے بھائی انسانیت کے ناطے اگر وہ یہ کرے کہ اگر میری انکم میں سے کچھ بچ رہا ہے اور کچھ نہ کچھ گزارا ہو جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے, اس کا دل نہیں چاہتا کہ میں زکات لوں, تو ٹھیک ہے وہ نہ لے, لیکن واقعیت وہ زکات کا مستحق ہے. اب آپ بتائیے کہ وہ 50 لاکھ کا بنگلہ, 50 لاکھ کی گاڑی اور 10 لاکھ کی تنخواہ والا اگر اس کی ضرورت ہی اتنے میں پوری ہو جائے, اور ایسے کئی واقعات ہم نے اپنے کانوں سے سنے ہیں کہ جو ہے وہ لاکھوں کماتے تو ہیں لیکن لاکھوں نکلتے بھی ہیں ان کے, تو وہ کہاں سے جو ہے وہ زکات کا خود مستحق ہوتا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کے پاس 4 ویل ہو, کسی کے پاس 2 ویل ہو, کسی کے پاس کروڑ کا بنگلہ ہو, یہ ذاتی ضروریات ہیں, اس کو زکات میں شمار نہیں کرتے ہیں. ذاتی ضروریات, میرے پاس 5 بنگلے 5 بیٹے, سب کے 1-1 کروڑ کے بنگلے ہیں, 5 بیٹے میرے ہیں, 5 کے 1-1 کروڑ کے بنگلے ہیں, اور 5 کے پاس مرسیڈیز کار ہے لاکھوں روپے کی, آپ سمجھنا. لیکن یہ زکات کے حساب میں یہ گھر نہیں ہوتا ہے, زکات ان مال میں آتا ہے جن میں بڑھوتری ہوتی ہے. جیسے ہمارا بزنس کا جو مال ہوتا ہے اس میں بڑھاوا ہوتا ہے, کمی بھی ہوتی ہے, بڑھاوا بھی ہوتا ہے, لیکن اس کو کہتے ہیں عربی میں مال نامی, یعنی وہ مال بڑھتا ہے, اس مال میں زکات آتی ہے. نہ یہ کہ آپ کا بنگلہ کروڑ کا ہے تو ہر مرتبہ کروڑ کا حساب بنگلے کا لگاتے ہیں, نہیں لگا, گاڑی کا لگاتے نہیں. زکات میں یہ نہیں دیکھا جاتا, وہ تو اس کی مالی اصل ضرورت ہے چاہے لاکھوں کروڑوں کی ہو, اس میں حساب کتاب نہیں ہوگا. حساب کتاب کا شمار جو زکات میں ہوتا ہے وہ مال نامی ہو, آپ کے پاس سونا چاندی پڑا ہوا ہو, اس میں ہوتا ہے. اب آپ ذرا بتاؤ کہ جو لائن میں کھڑا ہوا تھا وہ زکات کا مستحق تھا یا نہیں. یہ چیزیں ہم صحیح سمجھتے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے فارملا فرتو ہے اینا پاہے تو آٹلو بدو کماتا ہے, آرام سے کھا رہا ہے پھر بھی جو ہے وہ زکات کی کیٹ لے رہا ہے. تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے. آخری بات جس پر کچھ دنوں سے یہ بات چل رہی تھی, تو میں نے ایک حدیث اس کو بخاری اور مسلم شریف میں, یعنی قرآن کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے بخاری شریف, اس میں بھی یہ حدیث ہے. میں نے بھی اس موضوع پر جب عالم بھائی کے یہاں انتقال ہوا تھا نا, اس موقع سے اس موضوع پر بات تو کی تھی, لیکن مجھے لگتا ہے سمجھنے میں بعضوں کی غلطی ہو گئی, یا پھر جو ہے کسی موقع سے کسی نے کوئی بات اڑا دی تو مسئلے کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. حدیث سنیے, لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر
ان تحد علی میت فوق ثلاث الا علی زوج 4 اشہر وعشرہ. اس کا ترجمہ یہ ہے، زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی ساتھی کا انتقال ہو گیا، ام حبیبہ کے قریبی ساتھی کا. تو انہوں نے سیٹی بجائی، اپنے بازوؤں کو پوچھا اور کہا میں صرف یہ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مردے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائیں. کسی مردے پر، آپ سمجھ گئے اس مسئلے کو، آپ 3 دن تک کسی مردے پر سوگ منائیں. اچھا یہ تو ہو گیا، یعنی جس کے گھر میں انتقال ہوا ہے وہ گھر والے 3 دن تک سوگ منا سکتے ہیں. آگے لکھا ہوا ہے ہاں اس عورت کے لیے جائز ہے 4 مہینے 10 دن جس کا شوہر انتقال ہو گیا، اس کے لیے اتنی لمبی اجازت. اب اسی چیز کو میں نے ایک جگہ اور ڈھونڈا تو جو ہے نورانی مکاتب کے ایک کتاب ہے تعلیم الدین، ہم نے مکتب میں پڑھی ہے، اس میں مفتی محمود صاحب باردولی، آپ نے نام سنا ہوگا، تو یہ آخری بات ہے، اس پر جو ہے یہ بات کہی گئی تھی کہ مسئلہ کہاں ہم کو نڑ رہا ہے وہ میں بتاتا ہوں. میت کے گھر صرف 1 دن کھانا پہنچانا. اب دیکھو اس میں حلال حرام کی بات نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہو، اور میں تو خود جو ہے اس کا ناقل ہوں. میں جو بیان کر رہا ہوں تو آپ نے کہا کہ مولوی صاحب یہ فتویٰ بھی دے دو، میں تو یہ خود کتاب میں سے پڑھ رہا ہوں. تو آپ سمجھے کہ میں کسی بڑے عالم کی بات آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ کو ٹھیک نہ لگے تو اور کسی بڑے عالم سے پوچھ کر جو ہے اس پر عمل کرے. لکم دینکم ولی دین، جس پر عمل آپ کو لگتا ہے اس پر عمل کرے. لیکن صحیح بات آپ کو بتاؤں، میت والے کے گھر کے پڑوسی نیز دور کے رشتہ داروں کے لیے مستحب ہے، فرض واجب نہیں. اچھا ہے، انسانیت کا ناطہ ہے کہ میت کے گھر والوں کے لیے 1 روز کا کھانا انتظام کریں، اور نہ کھائے تو زبردستی کھلائے. حدیث میں اس کا مطلب ٹھوسے نہیں، بلکہ جو ہے ان کو کہیں آپ غم میں ہیں، ہم ضرور کھانا بھیجیں گے آپ کو، اور کھانا بھی جو ہے. اس کے بعد لکھا ہے کہ حدیث شریف میں اس کی تاکید ہے. آگے لکھا ہے یہ کھانا پہنچانا صرف اور صرف 1 روز کے لیے ہونا چاہیے. سمجھا رہے ہیں کہ 1 روز کا عمل ہونا چاہیے. آگے لکھا ہے لہذا مسلمان خواتین کو 1 دن سے زیادہ کھانے کا نظم کرنے کی جو رسم ہے اس سے بچنا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو، میں یہ نہیں کہتا ہوں، اس میں جو بات لکھی ہماری یہ رواج ہے کہ پھر جو ہے باتیں لمبی چلتی رہے. اس سے کیا ہوتا ہے آپ واقعیتاً پتا نہیں ہے یہاں کا کیا ماحول اصل میں ہو رہا ہے. ورنہ میرے خالو کا جہاں انتقال ہوا تھا نا وہاں اس طرح ہوا تھا، ہم کو خود کو پیسے نکالنا، ارے بھائی میرا خالو ہے، اب میں اپنے جیب سے خود پیسے نکال رہا. 1 دن کا تو ٹھیک ہے، 3 دن تک 4 دن تک چل رہا ہے، اس کے بعد 40 ہوا، وہ بدعتی قسم کے 40واں ہوا تو 40 میں بھی دینے کے، اس کے بعد مستقل دعا کروانے کی، اس میں بھی کچھ رکھنے. بتانے کا مقصد یہ کہ رشتہ دار تو جو ہے وہ ٹینشن میں آ جائیں گے کہ میت تو گھر کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، یہ تو خود اپنے جیب سے نکالنے پڑ رہے ہیں. تو یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے، اب شریعت کی پابندی یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ غلط رسم و رواج شروع ہو جائے، اس لیے پہلے سے روک دیتے ہیں کہ بھائی آگ لاگے تھے پہلا وہ خودی نے جو ہے تیاری کری لو یا اپنی پار باندھ لو. یہ شریعت بتاتی ہے نہیں کہ آپ حرام کام کر رہے ہو، آپ جو ہے غلط کام کر رہے ہو یا امت کے اندر خرابی پھیلا رہے ہو. ایک رسم ہے، اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. یہاں مزید ایک بات یہ ہے، یہ غلط فہمی اس لیے ہوئی تھی کہ تعزیت میں جو جاتے ہیں نا، تعزیت میں اس میں شریعت میں یہ کہا گیا ہے کہ بھائی جو ہے میرے بیٹے کا نعوذ باللہ اللہ نہ کرے ایسا کہ انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، اب جو ہے یہ زکریا بھائی آیا اور کہا مولانا میں نے بہت دکھ تھی، میں تمہارا غم میں شریک چھوں. ٹھیک ہے، ایک بار آ گئے، اب آپ دوسری مرتبہ آ رہے ہیں، اب تیسری مرتبہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ انسانیت کے ناطے آ رہے ہیں، لیکن واقعتاً ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ ہم جو ہے وہ مستورات تو اندر ہی بیٹھی رہتی ہے، ہماری مستورات آئی یا نہ آئی وہ آپ خود بتانا. واقعتاً اس طرح بتاؤ کہ وہاں غم کی باتیں ہوتی ہے، اپنے ہی چرچے شروع ہو جاتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے، وہاں خود اپنے ہی چرچے شروع ہو جاتے ہیں، بات چیت شروع ہو جاتی ہے. شریعت کہتی ہے کہ تعزیت تو ایک بار ہے. تو مسئلہ یہاں ہوا تھا کہ بھائی جو ہے سوگ منانا تو یہ تو 3 دن ہے، تو بعض کے نزدیک گمان میں یہ ہو گیا کہ بھائی جو ہے 3 دن نہیں 1 دن کا ہے، 1 دن نہیں 3 دن سوگ منانا ہے، اور جو ہے تعزیت تو ہے 1 دن کا ہے. ہمارے یہاں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ اس سوگ 3 دن منانے کو جو ہے ہم 3 دن جاتے بھی ہیں، تو جو ہے اس سے پرہیز کر لیں کہ بھائی 1 دن. ہاں آپ چاہتے ہیں کہ بہت دلاسا دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کا دل کا یقین صحیح ہے، واقعیتاً اس کو تسلی دینا چاہتے ہیں، آپ 3 دن کیا 50 دن بیٹھے، اگر سامنے والے کو کوئی تکلیف
शरीयत इसको नहीं मना करती है। अगर आपको 50 दिन भी वहां ठहरना है या आप 10 दिन वहां जा रहे हो, शरीयत इससे मना नहीं करती। लेकिन वाकईतन ऐसा होता है कि आप बार बार जब जाएंगे तो सामने वाले को तकलीफ, क्योंकि बार बार कुर्सियां निकाल कर नजम करना है, बार बार जो है उसको अंदर रखना है, बार बार उसको पानी पिलाना है, सामने वाला जो भी आएगा उसको पानी पिलाओ, उसके बाद फिर जो है उसी चीज को रखो, चाय पिलाओ, ये सारा नज्म करना पड़ता है। तो शरीयत कहती है भाई ये तो आप उसको फायदा पहुंचाने गए थे, बजाय इसके कि वो सामने वाला ही खुद आपकी खिदमत में लग गया, वो तो गम में था। तो ये चीज होती है। इसलिए जो है मैंने चाहा कि इसको वाज़ेह कर दूं, सोग 3 दिन मनाना है। ताजियत के लिए आप जितने दिन जाना चाहो, किताब में लिखा है कि भाई एक बार ताजियत करे तो अच्छा है, लिहाजा समझो आप एक बार ताजियत करना चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहें जाना तो वो शरीयत के हिसाब से क्या है वो मसला आप खुद देख ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल